ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک ولیکم تمہارے مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ موالات اس سے منع کیا گیا، یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار مشرکین کے ساتھ بھی موالات سے منع کیا گیا کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دوست، تمہارے ساتھی کون ہیں؟ اللہ ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور ایمان والے۔ مسلمان اللہ کی ذات سے محبت رکھتا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے محبت رکھے۔ مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت رکھتا ہے اور اسے حکم ہے کہ وہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ تعلق دوستانہ محبت رکھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، معاون، مددگار اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایمان والے ہیں۔ یعنی اپنے جذبات ان پہ نچھاور کرو۔ الذین ایمان والے کون؟ الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکات، وہم اور وہ راکعون اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ راکعون لفظ رکوع سے ہے، رکوع کا لفظی معنی تو ہے جھکنا، چونکہ نماز کے اندر ایک رکن ایسا ہے کہ جس میں بندہ اپنی سیدھی حالت سے جھکتا ہے، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ لیکن عام معنی میں قرآن کریم کے اندر جو رکوع کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب اللہ کے سامنے انسان کا جھکا رہنا۔ وہم راکعون اور وہ اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ ومن اور جو یتولا تعلق دوستانہ محبت رکھے گا اللہ تعالی سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جو ان سے تعلق محبت دوستانہ رکھے گا، فإن تو بے شک حزب اللہ یہی ہے اللہ کی جماعت، حزب اللہ یہی ہے اللہ کی جماعت، ہم الغالبون اور انہوں نے ہی غالب آنا ہے۔ فإن حزب اللہ ہم الغالبون یہی اللہ کی جماعت ہے اور انہوں نے ہی غالب آنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ۔ اب اس
لفظ کے 3 لائنیں نیچے، اس سے ایک نیچے لائن ہے، اس سے نیچے لائن ہے، اور اس سے نیچے لائن ہے، جو اس صفحے کی آخری سطر ہے، اور اس حرف کے نیچے جو حرف ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ ہے اولیاء۔ اولیاء، لا تتخذوا، نہ بناؤ، اولیاء دوست، لا تتخذوا نہ بناؤ، اولیاء دوست۔ اب درمیان کی آیت پڑھتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، اے ایمان والو نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل تماشا۔ لا تتخذوا، نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور یہ کفار میں سے ہیں، اور یہ کفار میں سے ہیں۔ تو اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں سے یارانے تعلقات، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غمی خوشی میں شرکت، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا اور مذاق بنا رکھا ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں اور چاہے وہ اور کفار میں سے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیات اتری تھیں، مفہوم تو تب بھی واضح تھا، لیکن آج کے دور میں اس کا مفہوم اور بھی کھل کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ کچھ مخصوص کفار اور کچھ مخصوص ممالک، ان کا ہدف ہی یہی ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کے نازل کردہ طریقوں کو، تعلیمات کو، حکموں کو، شعائر اللہ کو، ان کو نشانہ بنانا، اس کو ٹارگٹ کرنا، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے، چاہے قرآن کریم کے حوالے سے ہے، چاہے نماز کے حوالے سے ہے، چاہے مسلمانوں کے پردے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی پگڑی اور داڑھی کے حوالے سے ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے نا، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمانوں کی یا مساجد ہیں، تو جو ان چیزوں کو مذاق بناتے ہیں اور تنقید کا، طنز کا نشانہ اور ہدف، ٹارگٹ بناتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے تم ان کو اپنا دوست بناؤ۔ جن کا اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ رویہ ہو، وہ اس قابل کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان سے دل کے رشتے قائم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، وہ حرف پھر دیکھ لیجئے، اولیاء دوست، نہ بناؤ دوست، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور یہ باقی کفار میں سے بھی ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا، اور جب، نادیتم، تم بلاتے ہو،
نادیتم ندا سے ہے بلانا، اور جب تم بلاتے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی آذان دیتے ہو، نماز کی طرف بلانا، آذان دینا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو یعنی آذان دیتے ہو، اتخذوها، تو وہ اس کو بھی بناتے ہیں ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل تماشا. وہ اس کو بھی مذاق اور کھیل تماشا بناتے ہیں. ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون، جن میں ذرا عقل نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں ذرا عقل نہیں ہے، ورنہ عقل ہوتی تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے. چلو اگر تمہارا اس کو دل نہیں مان رہا تو خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاتے. تو جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے مذہبی معاملات کو بجائے اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کے اس کا مذاق اڑایا جائے. یعنی یہ پرلے درجے کی حماقت اور جہالت اور بے عقلی کی انتہا ہوتی ہے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کوئی عقل نہیں ہے. قل، آپ یہ بھی کہیے، آپ یہ بھی کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون، تم نہیں ہم سے دشمنی رکھ رہے. تنقمون انتقام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بدلہ لینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، دشمنی رکھنے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. حل تنقمون منا، تم نہیں ہم سے دشمنی رکھ رہے، الا، مگر، ان، اس وجہ سے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبل، ہم سے پہلے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو تمہاری ہم سے دشمنی کی وجہ ہی صرف یہی ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے. ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تمہاری ہم سے دشمنی کی وجہ یہی ہے. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، تمہاری ہم سے دشمنی کی وجہ یہی ہے. آج بھی دنیا کفر مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ رکھے ہوئے، 100% یہی رویہ ہے. جو اللہ کے دین پر جتنی پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے، وہ اس کے ساتھ اتنی ہی دشمنی رکھتے ہیں. اور جو ان کے رنگ میں رنگ جائے اس سے خوش ہیں. وہ جو ان کے رنگ میں رنگ جائے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، جو ان کے طور طریقوں کو اپنائے، اس سے وہ خوش ہیں، اس سے وہ راضی ہیں. ہاں، جو اللہ کے دین پر پورے طور پر قائم ہو جائے وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اس سے بدلہ ہے، اس سے دشمنی ہے، اس سے انتقام ہے. تو قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تمہاری ہم سے دشمنی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں. وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان لے آئے. وما انزل من قبل، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور تم میں سے تمہاری جو اکثریت ہے، اور بے شک تمہاری جو اکثریت ہے، فاسقون، نافرمان ہو. تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے، ہم ایمان والے ہیں، تم نافرمان ہو. قل، اگلی آیت بہت سخت ہے. قل، آپ ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے، ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہو نا، ہمیں غلط کہتے ہو نا، ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ہمارے احکام کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہو نا، آؤ ذرا تمہیں تمہارا چہرہ دکھائیں. آؤ ذرا تمہیں تمہارا چہرہ دکھائیں. قل، آپ کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے،
حل کیا، انبئکم میں تمہیں بتاؤں، حل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بشرن کہیں زیادہ برا، من ذالکا سب سے زیادہ برا، مثوبتن جن کو بدلہ ملے گا، عند اللہ اللہ کے ہاں، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں سب سے برا بدلہ کس کو ملے گا، من جس پر لعنہ اللہ اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ اور جس پر اللہ غضبناک ہوئے، وجعل اور بنایا منہم جن کو القردہ بندر، والخنازیر اور خنزیر۔ میں بتاؤں تمہیں، ہمیں برا کہنے والوں، ہم پر ہنسنے والوں، ہم پہ طنز کرنے والوں، آؤ تمہاری شکل تمہیں دکھائیں، تمہارا چہرہ تمہیں دکھائیں۔ اور یہ صرف انسانوں کے ہاں نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا یہ حال ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اتری، لعنت کی گئی ہے، تم پر اللہ کی طرف سے عنایتیں نہیں ہوئی، غضب نازل ہوا، اور تمہیں کوئی نورانی شکلیں نہیں دی گئیں، ارے تمہاری شکلوں کو تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ وعبد الطاغوت اور یہ کون تھے؟ شیطان کے پجاری۔ وعبد الطاغوت اور یہ شیطان کی پجاری قوم تھی، شیطان کی پوجا کرنے والے تھے۔ اولئک یہی لوگ شر مکانا سب سے بدتر درجے کے لوگ تھے، شر مکانا یہ لوگ سب سے بدتر درجے کے لوگ تھے، وَأَضَلُّ اور بھٹکے ہوئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، وَأَضَلُّ عن سواء السبیل اور سب سے زیادہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ تھے یہ والے۔ اب یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر شیطان کا دین اپنایا۔ شرک اللہ کا دین نہیں ہے، وہ تو شیطان کا اپنایا ہوا یا ایجاد کیا ہوا راستہ،